مزید آگے چلتے ہوئے مولوی زکاؤاللہ جھوٹے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے، وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت یعنی سچائی کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتی، یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مکمل ایمان کے ساتھ، مکمل سچائی کے ساتھ ان کے دل میں موجود ہو، وہ وہاں جاگزین ہو، براجمان ہو، اس نے اپنا گھر کر لیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جیسا موقع دیکھتے ہیں اور جیسا وقت ہوتا ہے اسی کے مطابق جھوٹ بنا لیتے ہیں، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اور حافظہ چونکہ کمزور ہوتا ہے دوسرے شخص کے ساتھ اسی معاملے میں بات کرتے ہوئے اس کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں سچائی موجود نہیں ہوتی۔ آگے چل کر فقط یہ خیال ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دیں، ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ اب یہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صلح کل ثابت کرنے کے لیے، ہر ایک کا دل جیتنے کے لیے، ہر ایک کو خوش رکھنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق باتیں بنا لیتے ہیں، اس کے مزاج کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق باتیں بنا لیتے ہیں، اور جھوٹ سچ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جھوٹ پر مبنی دوسرے لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں بنا کر وہ جب دوسروں کو خوش کرتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صلح کل ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا شخص جس سے ہر ایک راضی ہوتا ہے، جس کی باتوں سے سب خوش ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دل موہ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں۔ جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے وہ سراسر نفاق ہے۔ لیکن مولوی زکاؤاللہ ایسے لوگوں کی جو اپنا نام صلح کل رکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر ان کی ساری باتوں کو، جو باتیں وہ کرتے ہیں، ان ساری باتوں پر غور کیا جائے، ان کی باتوں کو لکھ لیا جائے یا یاد کر لیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کی ساری باتیں فریب اور دغا سے، دھوکے سے بھری ہوئی ہے، اور جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا تھا وہ سراسر نفاق ہے، وہ سراسر دشمنی ہے، وہ سراسر نا اتفاقی ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو اپنا لینے سے انسان صلح کل بن جائے، بلکہ یہ سراسر نفاق ہے اور فریب و دغا ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان جب ایک آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس معاملے میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، حافظہ چونکہ کمزور ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنے اس جھوٹ کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو اپنا جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والے کو سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سچ اپنے آپ کو خود یاد رکھواتا ہے، جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس جھوٹ کو یاد کرنے میں انسان کامیاب نہ ہو اور حافظہ اگر انسان کا ساتھ نہ دے اور حافظے سے وہ جھوٹ نکل جائے تو انسان ایک ہی معاملے میں جب ایک شخص سے کچھ اور دوسرے شخص سے کچھ کہتا ہے تو انسان کا راز کھل جاتا ہے۔ اسی لیے زکاؤاللہ کہتے ہیں، مولوی زکاؤاللہ کا کہنا ہے کہ جب ایک آدمی کسی ایک معاملے میں مختلف اوقات میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز سے اظہار رائے کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی
تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اسی معنی کو کہا کرتے ہیں درو گو راہ حافظہ نوا شد، یہاں آ کر طے ہوا کہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہوئے سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی اس سے بڑی برائی نہیں۔ ہم انسانوں میں جو باہمی رشتہ مندی ہے وہ فقط نطق کے سبب ہے۔ نطق کہا جاتا ہے زبان کو، بولنے کو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق بنتا ہے وہ اس کی زبان کے ذریعے بنتا ہے۔ جب ایک انسان اپنی قوت گویائی سے، اپنے بولنے سے، بات چیت سے دوسرے انسان کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے اور اس تعلق میں اگر جھوٹ شامل ہو جائے تو پھر تعلقات میں کوئی ایسی بات باقی نہیں رہتی جو فساد سے خالی ہو۔ گو ثابت یہ ہوا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ جھوٹ ہے جس سے انسان کے باہمی تعلقات میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ آگے چل کر مصنف والدین کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ والدین اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر، ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر، ان کی شوخیوں پر انہیں سزا دیتے ہیں، ان کی گوشمالی کرتے ہیں، ان کے کان کھینچتے ہیں، سختی والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مصنف کے نزدیک اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان دو خطاؤں پر بچوں کو ضرور سزا دیں اور کبھی معاف نہ کریں۔ پہلی خطا مولوی ذکا اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور دوسری خطا سرکشی ہے۔ جھوٹ اور نافرمانی دو ایسی باتیں ہیں کہ جن کے حوالے سے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں بالخصوص اس کا خیال رکھیں اور ان دو باتوں سے اپنے بچوں کو ضرور ان کے بارے میں آگاہ کریں، اس لیے کہ جھوٹ کا چسکا اگر ابتدائی عمر میں زبان کو لگ گیا تو بڑا ہو جانے پر یہ اور بڑھ جائے گا۔ اسی لیے آگے چل کر مولوی ذکا اللہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو جھوٹ کی خواہ مخواہ کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جھوٹ ایک بیماری ہے، جھوٹ ایک چسکا ہے۔ بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ اپنے تشخص و تعلی یا تعالی، اپنے تشخص و تعلی کے لیے، تشخص و تعلی سے مراد یہ ہے کہ اپنی تعریف خود بیان کرنا۔ شاعر جب اپنی شاعری میں، اپنے شعر میں خود اپنی ہی تعریف و توصیف بیان کرنے لگتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تعلی۔ اپنی شخصیت اور اپنے وقار پر بات کرنا، اپنی تعریف کرنا۔ کہتے ہیں کہ بعض شریف لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ خود جب اپنی ہی تعریف کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنی تعریف میں ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے کوئی شاعر اپنے اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، جیسے کوئی شاعر اپنے محبوب کی تعریف و توصیف میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے کہ اپنے محبوب کو چاند کہتا ہے اور اپنے محبوب کی زلفوں کو سیاہ رات سے تشبیہ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ نثر میں یعنی اپنی گفتگو میں، اپنی ہی تعریف میں ایسی جھوٹی داستانیں سناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس جھوٹ کے عیب کو اپنی ذات سے نکال دیں تو ان کی ذات میں اس کے علاوہ اور کوئی عیب موجود نہیں ہوتا۔ اس بیماری سے اگر وہ اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ شریف انسان ہوتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ عادتاً جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں انہیں نظر آتا ہے کہ یہاں جھوٹ بولنے سے ہمیں فائدہ ہوگا وہاں وہ جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ
نجات صرف سچائی میں ہے، جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنے والے لوگ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب طرح بھلے مانس ہوتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے شریف النفس انسان ہے، نیک سیرت انسان ہے، مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، چیزوں کی قیمت جھوٹی بتلاتے ہیں، وکلاء وکیل مقدمے جھوٹے لڑتے ہیں۔ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ جہاں مولوی ذکاء اللہ نے پہلے یہاں بات کی کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے لیکن صدق کے دل سے اس کو سچ جانتا ہے، اور دوسرا جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے خود دل میں اس کو جھوٹ جانتے ہوئے خواہش یہ کرتا ہے لوگ اس کو سچ جانیں۔ لیکن یہ جو اہل پیشہ لوگ ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہیں، وہ اپنے پیشے کے دوران، اپنے کاروبار کے دوران جب جھوٹ بولتے ہیں، جیسے وکلاء کی مثال پیش کی گئی، دکانداروں کی مثال پیش کی گئی کہ وہ اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قیمت بتاتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وکلاء جھوٹے مقدمات لڑتے ہیں۔ لیکن مولوی ذکاء اللہ کہتے ہیں کہ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں، نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی طرف سے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سچائی میں خدائی ہے، سچ کا ساتھ دینے سے انسان کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے کاروبار، اپنے کام کاج، اپنے انفرادی رویے، اپنے اجتماعی رویے، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے دفاتر میں کام کاج کے دوران، تعلیم کے دوران، سودا سلف خریدتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، ہر ایک کام میں سچ کو جگہ دیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سچ کو لے آتے ہیں تو ہماری زندگی حسن اور لطافت سے معمور ہو جائے گی، اور ہم زندگی کا اصل لطف اٹھانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی عمارت کبھی دائمی طور پر اپنے وجود کو قائم و دائم نہیں رکھ سکتی۔ سچ کی بنیاد پر قائم ہو جانے والی عمارت کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑی حقیقت کائنات کی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے تحت ہمیں اپنی ہر ایک سانس پر سچ کی مہر ثبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آج کے ہمارے لیکچر میں مولوی ذکاء اللہ نے مضمون جھوٹے آدمی تحریر کیا، جس کا ماخذ محسن الاخلاق ہے، اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ پچھلے لیکچر کے برعکس اس لیکچر میں مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے یہاں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بورڈ پر موجود تمام معلومات کو، اس خاکے کو اسی طرح اپنے پاس اتار لیں، اہمیت کی حامل چیزوں کو اپنی کتابوں کے اوپر درج کریں، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو اسی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ انہی ساری چیزوں میں، انہی نکات میں مشقی سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس مضمون جھوٹے آدمی کے مشقی سوالات کی طرف جائیں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔